ہمارا موضوع ہے داتا علی حجویری اور تبلیغ اسلام۔ اس حوالے سے دو باتیں سب سے اہم، ایک ہے عام مسلمانوں کی تبلیغ، دوسری ہے علماء کی تبلیغ۔ برادران، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے، من رعی منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اس میں تمام مسلمانوں کو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ تم میں سے کوئی شخص جب بھی شریعت کے خلاف کوئی بات دیکھے تو اس کو روکنے کی پوری کوشش کرے۔ اس حدیث پاک کے مطابق ہر مسلمان پر یہ برائی کو روکنے کی، یہ تبلیغ اور حق بات کہنے کی ذمہ داری ہر مسلمان پر حضور نے رکھی۔ یہ ہے عام مسلمانوں کی تبلیغ، ہے ان کا فریضہ۔ دوسری قسم جو آج ہم بیان کر رہے ہیں وہ علماء اور اولیاء کی تبلیغ ہے، تاکہ دونوں میں فرق رکھ کر پھر انسان سمجھے اور چلے۔ ہر مسلمان اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور وہ علماء اور اولیاء جن کا پروفیشن یہی ہے، جن کا ایم آف لائف یہی ہے، اور جن کی زندگی کا سب سے اونچا مقصد اللہ کے دین کو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو بلند کرنا ہے، وہ ایک ایم آف لائف اور پروفیشن کے طور پہ جو مبلغین اسلام ہیں، اس حوالے سے آج ہم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ دین کے حوالے سے، تبلیغ اسلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مبلغین کے لیے بہت سی شرائط علماء نے لکھی ہیں کہ ایز اے پروفیشن جس نے دین کی تبلیغ کرنی ہے، ان کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ ان تمام شرائط میں سے تین سب سے اہم شرائط ہیں۔ نمبر ایک، دین کا علم ہو۔ نمبر دو، دین پر عمل ہو۔ اور نمبر تین، اس عمل میں اخلاص ہو۔ برادران، یہ تینوں چیزیں شرائط ہیں، علم، عمل، اخلاص۔ برادران، جب یہ تینوں جس درجے کے ہوتے ہیں، علم جس لیول کا، عمل جس لیول کا اور اخلاص جس لیول کا ہوگا، اثرات بھی اسی طرح کے آتے ہیں۔ ان تینوں میں سے اگر کہیں کمی ہوگی تو اثرات وہ نہیں آئیں گے۔ آئیے ہم اس کلیہ اور قانون کی روشنی میں، یہ کرائیٹیرین جو ہمیں ملا، اس کی روشنی میں ہم فیض عالم داتا حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی کوششوں اور ان کے اثرات کے بارے میں آج آپ تک عرض کر رہے ہیں۔ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے علم کے حوالے سے جو کوشش کی، علم دین کے حوالے سے، پہلے تو ہم اس کو عرض کرتے ہیں۔ سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، ابھی عمر مبارک آپ کی 4 سال تھی تو آپ نے قرآن کریم کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر والدین سے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ آپ کی والدہ، آپ کے والد، آپ کے ماموں اونچے درجہ کے عابدین میں، زاہد میں اور اولیاء میں شمار ان کا ہے۔ آپ نے جو علم حاصل کرنے کے لیے غزنی سے شروع کیا، اللہ اکبر،
بس فیض عالم نے غزنی سے جب شروع ہوئے دین کے لیے تو وہ کافی علاقے ہیں، میں ان کا نام اب لوں گا تو وقت نہیں ہے۔ آپ نے غزنی سے تاشقند، سمرقند، بخارا، فرغانہ، ماوراء النہر، ترکمانستان، خراسان، طوس، نیشا پور، مہند، کوہستان، مرد، سرخس، فارس، کرمان، بیت المقدس، شام، عراق، آذربائیجان، تبرستان، خورستان، سوس، ہندوستان، یہ جب ان کو میں نے کاؤنٹ کیا تو داتا حضور علیہ رحمہ نے علم دین کم و بیش 23 ملکوں اور علاقوں میں جا کر علم دین حاصل کیا۔ یہ علم کے حصول کی حالت ہے۔ اللہ اکبر برادران، اور پھر جن سے علم حاصل کیا ان اساتذہ کا کیا مقام۔ آپ ہم سے باتیں چند سن کے کہتے ہیں حضرت صاحب بڑے پہنچے ہوئے نے، وہ ہمیں پتہ ہے، مگر فیض عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنی دور 23 ممالک اور ملکوں میں، علاقوں میں آپ نے جہاں جہاں علم حاصل کیا، میں آپ کا ہی قول آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ظاہر ہے وہی بہتر جانتے ہیں جنہوں نے علم حاصل جن سے حاصل کیا۔ آپ لکھتے ہیں میں نے، یہ تو ملک تھے نا، علاقے، اب ہر جگہ پر بہت سے لوگوں سے، ہر علاقے میں ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، علماء سے آپ نے دین کے تمام چیزوں کو، علم کو، جو جہاں جہاں بلندی پر سکولر اس دور کے، وہاں سے علم حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں صرف خراسان شہر میں، صرف ایک شہر کا آپ لکھتے ہیں کہ میں صرف خراسان شہر میں نے جن کی خدمت اور ملاقات اور فیض حاصل کیا، فرماتے ہیں وہ 300 اولیاء ہیں ایک شہر کے، اور آگے فرماتے ہیں ان 300 میں سے ہر ایک اللہ کا ولی پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے اکیلا ہی کافی تھا۔ سو برادران، آپ فرماتے ہیں یہ علم تھا آپ کا، یہ علم کا ایک معیار آپ تک پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہی معیار جو مولانا روم علیہ رحمہ نے ہمیں بتایا، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ جب تک کوئی بہت بڑا عالم اللہ کے کسی ولی کی بیعت نہیں کرتا، اسے کمال ولایت نہیں حاصل۔ علم تو مل گیا تھا، مگر ولایت اور قرب خداوندی کا جو ایک چمن تھا، اس میں داخل ہونے کے لیے بیعت ضروری تھی اور ہے اور رہے گی۔ اس کو معرفت کے بادشاہ سلطان العارفین سلطان باہو علیہ رحمہ نے فرمایا، جاگ بنا دودھ جمن نہ باہو، بھاویں لال ہوون کڑ کڑ کے ہو۔ بس اس کلیے کے مطابق اتنا علم حاصل کرنے کے بعد حضور داتا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ جنیدیہ کے عظیم بزرگ حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور داتا صاحب نے بیعت کی۔ اللہ اکبر۔ بس پھر علم وہ تھا، مرشد یہ ملے۔ میں اب آپ کے مرشد کا بھی تذکرہ کروں گا، اور ہم پچھلی دفعہ حضرت سیدنا بلال کی بات تھی، آج فیض عالم کی بات ہے، اور آخر میں مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا بھی تذکرہ کروں گا کہ اس ماہ میں ان کا بھی عرس مبارک ہے۔ میں آپ کے مرشد حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی علیہ رحمہ، ان کی اس اکتساب فیض کے لیے، ان کی روحانی کیلیبر کا اور پرواز کا اور ان کی روحانی شخصیت کے حوالے سے
میں آپ تک ان کا ایک جملہ اور ان کا تذکرہ کرنا ضروری، پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کے مرشد کے فقر و استغنا، اللہ اکبر۔ میرے برادران، میرے مرشد کریم حضرت مسعود ملت علیہ رحمہ نے فرمایا، ہمارے تمام بزرگوں نے اخلاص کی بدولت سب کچھ حاصل کیا۔ جب یہ لالچ نکل جاتی ہے اندر سے، دنیا کی ہوس، تو پھر سب کچھ ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کے فقر، درویشی اور دنیا سے بے نیازی کا حال یہ تھا کہ مدت تک، مہینہ نہیں، مدت تک ایک جبہ یعنی لباس پہنا، جب وہ کہیں لباس پھٹتا اسی کو پیوند لگاتے۔ برادران، لگاتے تھے۔ بس یہ جملہ ہے۔ اب میں آپ کے مرشد کا ایک قول آپ تک پہنچا کر امید ہے آپ ان کے روحانی پرواز کو سمجھ جائیں گے کہ وہ اس دنیا میں کیسے زندگی گزار گئے۔ ان کا قول ہے، فرمایا الدنیا یوم، تم جس دنیا کو 70 سال اور 80 سال اپنی لائف کے حساب سے سمجھ رہے ہو، ہماری نگاہ میں فرمایا الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، ہمارے لیے دنیا ایک دن ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ یعنی ہماری نظر اس کے سوا اس زندگی میں کسی طرف نہیں اٹھتی۔ جو دم غافل سو دم کافر، مرشد سبق پڑھایا ہوں۔ تو فرمایا ہم نے اس ایک دن کی زندگی میں وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یعنی اس کے تصور، اس کے ارادے، اس کی محبت کے سوا نگاہ اٹھتی ہی نہیں۔ یہ فیض عالم کے مرشد علیہ الرحمہ کا قول تھا۔ سو برادران، آپ فرماتے ہیں میں ایک دن وضو ہاتھ دھلوا رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا سب کچھ تو اس نے دینا ہے، ادھر کی کیا ضرورت ہے؟ ان بزرگوں کے پاس ایسے ہم خدمتیں کر رہے ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے؟ خود فرماتے ہیں بس میرے دل میں یہ خیال آیا، میرے مرشد نے فرمایا بیٹا اس کا جواب سن لے۔ جب مرید فیض عالم ہو تو ان کا بھی تو کوئی یہ غلط فہمی دور میں بھی کر لوں، آپ بھی کر لیں۔ اللہ اکبر۔ برادران، میرے دل میں جب یہ وسوسہ ہی گزرا تھا تو دل پر گزرنے والے اس خیال کو میرے مرشد نے دیکھ لیا، فرمایا بیٹا اس کا جواب سن لے کہ کیوں اولیاء کی خدمت کی جاتی ہے۔ سنیے، آپ فرماتے ہیں، فرمایا بیٹے ہر حکم کا ایک سبب ہوتا ہے۔ یہ سپیکر آن نہ کریں تو آواز آپ تک نہیں آئے گی۔ ہر کام کا ایک سبب ہوا کرتا ہے، وہ سبب ہوتا ہے، وہ سبب پہلے آتا ہے، پھر مالک اس میں اثر رکھتا ہے۔ مالی پودا ہی نہ لگائے، بیج ہی نہ ڈالے، پودا اگے گا؟ سبب وہ ہے، ہم بھول جاتے ہیں وہ کچھ نہیں ہوندا نا۔ فرمایا ہر چیز کا ایک سبب ہوا کرتا ہے۔ اگلا جملہ فرمایا جب وہ بے نیاز چاہتا ہے کہ کسی عام اپنے بندے کو یہاں سے اٹھائے اور اس کے سر پر ولایت کا تاج رکھ دے، پھر فرمایا بس پھر اس کو ولایت کا تاج پہنانے کے لیے، ہم تو پی ایچ ڈی کے لیے یونیورسٹیوں کے چکر لگاتے ہیں۔ فرمایا جس کو ولایت کا تاج دینا چاہتا ہے، اللہ اس بندے کو دو چیزیں عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلے اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا۔ ہم کہتے ہیں توبہ کا دے لئی، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا جس نے توبہ نہ کی وہ ظالم ہے۔ فرمایا پہلی چیز اسے اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے،
اور دوسرے نمبر پر اللہ اس بندے کو اپنے کسی محبوب کی بارگاہ میں خدمت میں لگا دیتا ہے، بس وہ اس کے محبوب کی خدمت جوں جوں کرتا چلا جاتا ہے اس کا مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے، وہ پھر ولایت کے مقام پر فیض ہوتا ہے۔ یہ خدمت اس کی ولایت کا سبب بن جاتی۔ سو برادران، آپ حنفی المذہب تھے اور ہمیں یہ بڑا اعزاز ہے اہل سنت کو، جو قیامت تک ہم اس پر جتنا غور کریں بہت بڑا اعزاز ہے۔ سنی ہیں داتا صاحب اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد بھی ہیں، معتقد بھی ہیں، مداح بھی ہیں۔ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں اماموں کے امام، اہل سنت کے مقتدا، فقہا کے لیے عزت، علماء کے لیے باعث احترام۔ پھر فرماتے ہیں وہ واقعہ پورا ہے کہ میں حضرت بلال کی بارگاہ میں حاضر تھا تو خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی، میں نے دیکھا کہ سرکار نے ایک بچے کو اٹھایا ہوا ہے، میں دوڑ کر حضور کے قدموں کو بوسہ دیا۔ میرے دل میں خیال تھا علی حجویری تو سرکار کے قدموں تک پہنچا ہے، وہ کون ہوگا جس کو سینے سے لگا رکھا ہے؟ فرمایا میرے دل میں خیال آیا، سرکار نے جواب دے دیا، فرمایا علی یہ تیرے امام ابو حنیفہ ہیں۔ سو برادران، اس طریقہ سے فیض عالم کی تربیت جب ہوئی، پھر مرشد کی طرف سے تبلیغ کا حکم ملا۔ ہمیں تبلیغ کے لیے، واعظ کے لیے مسجد انتظامیہ مقرر کرتی ہے، اولیاء کی ڈیوٹی ادھر سے لگتی ہے، ہمیں انتظامیہ نکالے رکھے، ان کی ڈیوٹیاں ادھر سے، بس پھر جنہوں نے بھیجا ہوتا ہے ان کی مس کال نہیں جاتی، ان کی آپ کا چوکیدار ہو نا مکان کا، وہ مس کال ہی کرتا ہے، آپ کہتے جی پتر خیر ہے، وہ تیرے مکان کا چوکیدار ہے، اس کی مس کال سے ہوش تیرے اڑ جاتے ہیں، اور فیض عالم مس کال نہیں کرتے، گنبد خضرا کی طرف دیکھتے ہیں صرف، سرکار کی نظر کرم جی تو جی اولیاء کا، چونکہ وہ دین کے چوکیدار ہیں۔ سو برادران، فیض عالم کی اب تبلیغ کی طرف آتے ہیں۔ اساتذہ ایسے تھے، مرشد ایسے ملے، بس پھر جب تبلیغ کا آغاز لاہور میں، آج میں نے بہت اچھا آرٹیکل آپ بھی پڑھیے گا، اس کے اندر موجود ہے، نوے وقت میں جا کر لوگ پھر ظاہر ہے یہاں میں نے پڑھا برادران کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج 1025 سال پہلے آج ہی پڑھا ہے کہ راوی کے کنارے آپ نے اسلام کا کہ جھنڈا نصب کیا، جملہ سنیں، فرمایا یہ اسلام کا جھنڈا، اور وہاں چھوٹا سا حوض بنا ہوا ہے مزار شریف کے ساتھ، چھوٹا سا جہاں سے لوگ پانی پی رہے ہوتے ہیں نا، یہاں جھنڈا لگایا تھا، فرمایا یہ اسلام کا جھنڈا لگایا ہے، یہ اس دھرتی پر سایہ فگن رہے گا آج بھی۔ سو میرے برادران، آپ کی دین اسلام کی تبلیغ سے میں نے آج پڑھا ہے 1025 کا لاہور بڑا مختصر، شاہی قلعہ سے ایک سڑک جاتی تھی کابل کو، وہ پورا نقشہ آج کے اخبار نوائے وقت میں ہے برادران۔ تو صرف داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، تھوڑی آبادی، مگر ٹوٹل ہندوؤں کی آبادی، ایئر کنڈیشن مسجد نہ تھی، اللہ اکبر۔ تو آپ نے وہاں پھر محبوب کے دین کا وہ پرچم، وہاں چونکہ ہندو مت تھا، جوگی تھے، تو ماحول ایسا تھا۔ آج میں نے پڑھا کہ وہاں چونکہ محمود غزنوی نے 17 حملے کیے تھے سومناتھ کے مندر پر برادران، تو مسلمانوں کے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت تھی، مگر اب کام کی ضرورت تھی، تو آپ محمود غزنوی کے بیٹے مسعود غزنوی کا دور تھا، داتا صاحب علیہ رحمہ آئے، یہاں ہندو جو آبادی تھی وہ اپنے بچوں کو مسلمانوں کی شکل داڑھی سے ڈرایا کرتی تھیں، اس قدر خوف تھا کہ یہ لوگ ہیں، یعنی چھوت چھات کا دور تھا کہ اگر جوگی کو ہم نے دودھ نہ دیا تو بھینس کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جائے گا، تو یہ ان کی اپنی فکر سوچ تھی، مگر ادھر قربان جائیں، فیض عالم نے ان کو تھریٹ نہ کیا، فیض عالم نے ان کی تنقید نہ کی، فیض عالم نے کوئی اپنی پارٹی الگ جماعت پریشر گروپ نہ بنایا، خدا کی قسم، بس
گر نداری از محمد رنگ و بو۔ علامہ فرماتے ہیں اگر تیرے اخلاق میں محمد عربی کی خوشبو نہیں ہے تو محمد عربی کا نام لینے کا حقدار نہیں ہے۔ ان کی تمام کوشش و مخالفتوں کے سامنے فیض عالم 1025 سال 1000 سال پہلے 979واں عرس منایا جا رہا ہے۔ آپ نے وہی نسخہ تھا، وہی دین تھا، وہی اخلاق تھا، خلق نبوی کی جائیداد زیور تھا۔ برادران، ان کے سامنے خلق نبوی کی خوشبو پیش کی۔ اخلاق نبوی بڑی دولت، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میرے نبی پاک نے فرمایا 1.25 لاکھ نبیوں کا مجھے امام بنا کر یہاں رب نے بھیجا اس لیے ہے تاکہ میں لوگوں میں اچھی اخلاق پیدا کروں۔ نماز بھی اس لیے ہے کہ اچھے اخلاق مجھ میں آپ میں آئیں۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے اس دین کو۔ آخری باتیں جسٹس امیر علی لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، آپ کی اس تبلیغ سے، آپ کی کوششوں سے دین اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ وہ جو ڈرتے ڈراتے تھے دین سے، انہوں نے آپ کو دیکھا، یہ اسلام ہے۔ آج لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، یہ اسلام ہے۔ میرے حضرت فرماتے لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، لوگ جوان نسل معذور ہے، انہوں نے محمد عربی کی سیرت کے نمونے نہیں دیکھے۔ سو میرے برادران، اللہ اکبر، جسٹس امیر علی لکھتے ہیں کہ اسلام پھر تیزی سے پھیلنے لگا، داتا صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ تو ہندو راجہ جے سنگھ، یہ ایک راجہ تھا، اس کے سپاہیوں نے راجہ جے سنگھ کو شکایت کی کہ سید علی حجویری ایک زبردست سیاسی قوت ہے، یہ بن رہے ہیں، ادھر توجہ کریں۔ پھر کچھ عرصہ بعد مسلمانوں نے بھاٹی دروازہ، جس کے قریب ہی داتا حضور کا مزار پر انوار ہے، مسلمانوں نے داتا صاحب کی عقیدت میں اس بھاٹی دروازے کو حجویری دروازہ کہنا شروع کر دیا۔ کیا کہنا شروع کر دیا؟ عقیدت میں کون کسی کو منع کرے؟ وہ کہیں راجہ جے سنگھ گیٹ ہے، یہ کہیں حجویری دروازہ ہے، تو اب نام کون سا رکھے؟ میں آپ کو یہ بہت چھوٹی مثال، تاکہ یہ آپ کی تبلیغ ہمارے لیے روڈ میپ بن جائے، رول ماڈل بن جائے ہمارے علماء کے لیے بالخصوص۔ اب دو قوموں میں جھگڑا شروع۔ یہ حجویری دروازہ، راجپوتوں کو یہ برا لگا، انہوں نے کہا نہیں، یہ جے سنگھ دروازہ ہے۔ داتا صاحب کو علم ہوا، وہ وہاں بیٹھ کر تسبیح نہیں پھیرتے رہے، پتہ چلا کہ ان میں تو اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہ ہندو ہیں، عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں، ہم نبی کریم کا دین لے کر آئے ہیں۔ یہ سیاسی بصیرت، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں قوموں کے سرگردہ افراد کو بلایا اپنے پاس۔ آج سارے سپیکر فتوے لگا رہے ہیں، کسی کے پاس چل کر جانے کو کوئی تیار نہیں ہے، میری شان میں کمی آ جائے گی۔ آپ نے دونوں قوموں کے بڑے بڑے عمائدین کو اپنے پاس بلایا۔ یہ ہے داتا صاحب کی تبلیغ، نمونہ۔ دونوں کو بلایا، بڑا خاص جملہ ہے فیض عالم کا۔ آپ نے دونوں کے سامنے ایک جملہ فرمایا، ہندو مسلم دونوں کے سامنے فرمایا، نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک دل نہ بدلے۔ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا۔ اسی تو کہنے جی یہ میرا بندہ ہے تے میرا بندہ ہے، دونوں سے کہا نام بدلنے سے، آج میں ٹوپی دوسری پا لوں کیا ہوگا؟ یہ جملہ ہے آج کے عرس کی سوغات ہے،
لنگر ہے داتا صاحب کا روحانی۔ دونوں سے فرمایا فیض عالم تیری بصیرت پر قربان، فرمایا دلوں میں جب تک تبدیلی نہ آئے نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگلا جملہ پھر ہندوؤں کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا تم لوگ جو بھی نام رکھ لو گے داتا کو اور اس کے ماننے والوں کو منظور ہوگا۔ اگر بھاٹی دروازہ ہی نام رہے تو اچھا ہے۔ راجہ جے سنگھ موجود ہوگا، اس نے کہا ہے اتنا اخلاق، اتنا اپنے آپ کو نیچا کر لیا، ولایت، علم، استاد، مرشد، دین، ہاں اتنا وہ ہندوؤں کے سامنے ہم نے سب کو کافر بنانا شروع کر رکھا۔ اللہ بچائے ہم کو، جو پہلے تھے ان کو بھی ہم غیر مسلم، اللہ معاف کر۔ وہ جس کے نام پر دروازہ رکھا جا رہا تھا وہ بڑا اخلاق سے اور دوسروں کے حقوق کا خیال سے بڑا متاثر۔ بس وہی بات ہے، جب خلق نبوی کی جھلک، ایک جھلک، حدیثیں نہیں سنائیں، محمد عربی کا خلق، بس اس نے جب دیکھا، اس نے کہا اب تک میں جہاں جس مذہب میں تھا وہ سارا چھوڑتا ہوں، مجھے محمد عربی کا کلمہ پڑھا دیں۔ اچھا میرے برادران، وہ مسلمان ہوا، جب اسلام قبول کر لیا نا، اب اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ حضور عرض ہے کہ اب اجازت دیں کہ اس دروازے کا نام حجویری دروازہ رکھیں۔ نہیں، فرمایا حجویری کی نسبت بھٹی قوم کا حق یہاں زیادہ ہے، وہ صدیوں سے آباد ہے، اس لیے اس کا نام بھٹی گیٹ یا بھاٹی گیٹ رہے گا، حجویری گیٹ۔ بس جس طرح میرے برادران درخت کی جڑ کٹتی ہے نا تو درخت گرتا ہے، سارے پتے چھم چھم زمین پر گرتے ہیں۔ بس پھر اس واقعہ کے بعد جتنی بھی یہ قوم تھی سب کی سب محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ سو میرے برادران، بس پھر فیض عالم کا فیض گونجا۔ یہاں پر میں نے آج پڑھا ہے، جب آپ کا وصال ہوا، وہ اس کا اس وقت کا جو ناظم الامور تھا شیخ ہندی، اس کو کلمہ پڑھایا، اور جب آپ کا وصال ہوا انہوں نے آپ کی قبر مبارک کھودی اور اپنے لحد سے میں اتارا، اور وہ شیخ ہندی کے نام سے آج بھی وہاں آرام فرما ہیں۔ بس پھر یہاں آئے، آج میں نے 58 نام نوائے وقت میں ہیں جو اس وقت لاہور میں اولیاء ہیں۔ یہاں آنے والے آئے، ہر ایک نے مشاہدہ کیا۔ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ آئے، 40 دن بیٹھے رہے قدموں میں، جاتے وقت کہا گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ نظام الدین اولیاء نے فرمایا جس کو مرشد نہ ملتا ہو وہ آپ کی کشف المحجوب پڑھ لے، برکت ہو جائے گی۔ میرے برادران، فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آئے، مزار پر جانے کی بجائے ٹبا بابا فرید کا سول لائن کالج کے سامنے آج بھی موجود ہے، مسجد بھی وہاں ہے، آپ وہاں قیام کرتے، اور جب اس مقام سے دربار شریف حاضری دیتے، ہم بائک، موٹر سائیکل، گاڑیوں پر پیدل چل کر جاتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن نظر کی بات ہے۔ آج یہ نوائے وقت میں میں نے پڑھا کہ وقت کا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب اس ٹبا بابا فرید سے داتا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو گھٹنوں کے بل چل کر جاتا تھا۔ بتا گئے اولیاء کا مقام، اور وقت کے مجدد آئے، مجدد الفسانی علیہ رحمہ آئے، انہوں نے کیا فرمایا؟
جن کے بارے میں علامہ فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. اور پھر علامہ فرماتے ہیں داتا حضور کے بارے میں خاک پنجاب از دم او زندہ گشت. فیض عالم تیرے آنے سے پنجاب کی زمین مردہ تھی، یہاں اللہ رسول کا نام نہ تھا، تم آئے تو لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اس مٹی کو زندگی مل گئی. عہد فاروق از جمالش تازہ شد. لوگوں نے سن رکھا تھا کہ حضور کا غلام عمر تھا ایک، لوگ اس کو فاروق اعظم کہا کرتے تھے، جو رات کو اٹھ کر گشت دیا کرتے، 12 کلومیٹر کے فاصلے پر طے کر کے بوڑھی مائی کو کھانا پہنچاتے. لوگوں نے تو سن رکھا تھا. علامہ اقبال فرماتے ہیں جن لوگوں نے ایک فاروق اعظم کا ایک کنسپٹ ذہن میں رکھا ہوا تھا، علی حجویری کے کردار سے لوگوں کو عمر فاروق کا دور سامنے آ گیا. اور وقت کے مجدد الفسانی علیہ رحمہ آئے، انہوں نے فرمایا اپنے مکاشفہ سے مشاہدہ سے مراقبہ میں گئے، مشاہدہ کیا اور وہ لکھ گئے. مکتوبات شریف میں لکھا ہوا ہے، فرمایا داتا علی حجویری کے مزار پر اللہ کے انوار کی اس قدر بارش ہو رہی ہے کہ ہندوستان کے جتنے شہر ہیں سب مستفید ہو رہے ہیں. ایک نور کا عالم ہے، آگے آپ کو آتا ہے، ایک نور کا عالم ہے. داتا تیری نگری میں رحمت کی چھما چھم ہے. داتا تیری نگری میں. اللہ ہم کو ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.